بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 93 ہے۔ اس سے پہلے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 37 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 سے درس کا آغاز کیا جائے گا۔ یہ سورہ مائدہ کا چھٹا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور جد و جہد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اگر انہی کی ملکیت میں وہ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا اور بھی اس کے ساتھ، تاکہ بطور فدیہ دیں اسے اور نجات پائیں عذاب سے روز قیامت، نہ قبول کیا جائے گا ان سے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ بہت چاہیں گے کہ نکلیں اس آگ سے اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ رہنے والا۔ تو یہ پچھلے رکوع کے اندر وسیلہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ وسیلہ جس طرح اعمال صالحہ کا اختیار کیا جا سکتا ہے، اعمال بھی چونکہ مخلوق ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کا وسیلہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اور واضح بات ہے بالکل کہ جب ایک نیک عمل جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، تو اسی طرح اللہ والے کو اور نیک صالحین بندے جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ انسان کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں اور اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے وسیلہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر انسان کی سنتا ہے، گھر کے اندر بھی، روڈ پر بھی، کہیں پر بھی انسان کی آواز کو، انسان کی پکار کو اللہ سنتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اللہ کے گھر میں آ کر اس کو پکارے تو زیادہ سنتا ہے، وہاں قبولیت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر انسان جو ہے کعبۃ اللہ میں چلا جائے تو وہاں اور زیادہ قبولیت۔ تو یہ سب وسیلہ ہے، یعنی وہ مقام، وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو وہاں قبولیت بھی اتنا جلدی ہوتی ہے۔ اب اگلی جو آیت ہے اس کے اندر چوری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکہ ڈالنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے۔ اب کسی معاشرے میں، کسی ماحول میں چوری چکاری ہو تو اس کے لیے کیا قانون ہو، کیا نظام ہو، یہ بھی اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ لیکن پہلے اس سے کہ ہم یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کی کیا سزا سنائی ہے، ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام
پورا ایک نظام حیات ہے، اور یہ جہاں سزا سناتا ہے، کسی کو عبرتناک سزا دی جاتی ہے، وہاں اس سے پہلے اس ملزم کو پورا قانونی حق بھی دیتا ہے، سزا سے بچنے کا پہلے طریقہ بھی بتاتا ہے۔ یعنی اسلام نے یہ قانون رکھا ہے کہ شبہات کی بنا پر حدود قائم نہیں ہوں گی، یعنی کسی معاملے میں کوئی شبہ آ جائے، شبہ پیدا ہو جائے تو وہاں حد جاری نہیں ہوگی۔ تو گویا ایک ملزم کو پورا قانونی حق دیا ہے چارہ جوئی کے لیے کہ وہ اپنا ڈیفنس کر لے، وہ اپنا دفاع کرے، اور اگر پھر بھی ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ مجرم ہے تو پھر اس کے لیے عبرتناک سزا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے، وہ شرائط بتائی ہیں، ان شرائط پر جب پورا اترے گا تو سزا ملے گی، لیکن وہ شرائط اگر پوری نہ ہوتی ہوں تو پھر سزا نہیں مل سکتی، بلکہ پھر تعزیری سزائیں ہوتی ہیں، یعنی حدود جو ہوتی ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ حدود وہ ہوتی ہیں جو من جانب اللہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہیں، لیکن اس کے لیے کیا اصول اور قاعدہ بتایا ہے کہ اگر یہاں کہیں بھی شبہ پیدا ہو جائے تو حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، ہاں تعزیری سزا اسے دی جائے گی جسے ایک عدالت اپنی مرضی سے موقع اور محل کے مطابق وہ سزا سنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کی سزا یہ ہے کہ کاٹو ان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا، اور عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے۔ تو چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے لیے سزا کیا سنائی ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، اس کے ہاتھ کو، یہ جو کلائی ہے، کلائی سے کاٹا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم سنایا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں ان کا پورا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ چیز 10 درہم سے کم کی نہ ہو، بلکہ کم از کم 10 درہم کی ہو۔ 10 درہم کا مطلب یہ ہے کہ 30.50 گرام چاندی، یعنی اس قیمت کی چیز ہو، یا اتنی رقم ہو، یا اتنا چاندی ہو، یا اتنی کوئی بھی مالیت رکھنے والی چیز ہو۔ اور چوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو محفوظ مقام سے چھپ کر اٹھا لینا، یعنی وہ چیز اپنی نہ ہو، وہ اس کا مالک نہ ہو، کسی دوسرے کی چیز کو چھپ کر محفوظ مقام سے اٹھا لینا۔ اور اب اس چور کو 2 گواہوں نے دیکھا ہو، یعنی جو ایسے 2 لوگ ہوں جنہوں نے خود دیکھا ہو اس شخص کو ایسا عمل کرتے ہوئے، اور وہ دونوں مرد ہوں۔ اگر ایک مرد ہے اور 2 عورتیں گواہی دے رہی ہیں تو ان عورتوں کی گواہی یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، حدود کا معاملہ ہے چونکہ، تو حدود میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو 2 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسلام کی ان سزاؤں پر بڑی بے چینی ہو جاتی ہے۔ ان کو اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ وہ انسانوں کی شکل میں درندے ہیں، انسانوں کی شکل میں جو درندے ہوتے ہیں ان کو اسلام کی یہ سزائیں بڑی وحشی نظر آتی ہیں، حالانکہ یہ سزا دینے والا، یہ سزا سنانے والا کوئی بندہ نہیں ہے، یہ خود اللہ اس سزا کو سنا رہا ہے۔ یہ سزا من جانب اللہ ہے، بندے کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، کوئی عدالت کچھ نہیں کر سکتی اس معاملے میں، کوئی حاکم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ جس حد کو اللہ نے نافذ کیا کوئی اس کو معطل کر دے، تو کوئی معطل نہیں کر سکتا، یہ من جانب اللہ ہے۔ تو یہ جو چوری کی سزا ہے تو جی کہتے ہیں یہ بڑی وحشیانہ ہے، غیر مہذبانہ ہے۔ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ غور کریں، سوچیں کہ آپ نے اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنا ملک چھوڑ چھاڑ کر دور دراز کہیں چلے گئے، دور دراز کہیں ملک میں گئے کمانے کے لیے،
کس لیے کمانے کے لیے؟ ظاہر بات ہے آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کو اپنے لیے رہنے کے لیے مکان بھی خریدنا ہے، آپ کرائے پر رہتے ہوں، اب اتنا طویل سفر کر کے آپ اپنے بیوی بچوں سے جدا ہو جائیں اور دور جا کر کمائیں، آپ نے 20 سال 30 سال 40 سال کمائی کی اور وہاں پر بھی آپ کرائے پر رہے۔ یہ جتنی کمائی کی، کمانے کا مطلب یہ تھا کہ اب میں واپس جاؤں گا، جا کر اپنے لیے گھر خریدوں گا، اپنی بیٹیوں کی شادی کراؤں گا اور دیگر اپنی ضروریات کو پورا کروں گا۔ اب سوء اتفاق آپ یہ سب کچھ کما کر جب واپس لوٹے، آپ کہیں سرائے میں ٹھہرے، کسی ہوٹل میں ٹھہرے، کسی اور جگہ پر ٹھہرے، اپنے علاقے میں آگے، رات کو پتہ چلا کہ جو کچھ آپ کما کر لائے تھے وہ سارے کا سارا آپ کا مال جو ہے کسی نے چوری کر لیا۔ اب آپ پر کیا گزرے گی؟ 30-40 سال کی جو محنت تھی، جو کمائی تھی، اب آپ پر بڑھاپا بھی طاری ہو گیا، اب آپ کما بھی نہیں سکتے ہیں، یعنی آپ کے اندر کمانے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے کہ جس نے چوری چھپے سے آپ کی ساری کمائی پر ڈاکہ ڈال دیا، آپ کی ساری کمائی کو چوری کر لیا۔ جو حالت اس شخص کی ہوگی وہ وہی جانتا ہوگا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا۔ تو یہ زیادتی ہے یا یہ ظلم ہے کہ جی اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کہ جس نے ایک شخص کی ساری زندگی کی کمائی کو چند لمحوں کے اندر ہڑپ کر دیا، چوری کر لیا، چھپا لیا۔ تو ایک انصاف پسند شخص جو ہے وہ کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ بھائی اس کی جو کمائی ہے، ممکن ہے اگر وہ یہ سنے کہ میری ساری کمائی نکل گئی ہے تو وہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، اسے وہ مر جائے کہ میری تو ساری کمائی یہ تھی، اسی سے میں نے آ کر اپنا مکان خریدنا تھا، اسی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرانی تھی، میں تو کنگلا ہو گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس کا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، وہ مر بھی سکتا ہے، اور اس کے گھر والے یہ خبر سن کر ان پر بھی ایسا حملہ ہو سکتا ہے، وہ بھی مر سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس تکلیف سے۔ تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک مجرم کو جو جرم کرنے والا ہے اس کو یہ سزا دی جائے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے؟ لیکن اب یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی بالکل ایسے نہیں دے دی ہے اسلام نے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر جو لوگوں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دو، ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام جب کوئی قانون نافذ کرتا ہے تو اس سے پہلے ایک ماحول مہیا کرتا ہے، وہاں ایک ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ماحول نہ ہو تو یہ سزائیں پھر نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے دور میں ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف فرما دیا تھا کہ جب قحط سالی ہے، ہر بندہ بھوکا ہے، ظاہر بات ہے وہ کیا کرے گا، چوری چکاری کر کے اپنے پیٹ کو تو اس نے پالنا ہے، تو لہٰذا قحط سالی کے اندر اس سزا کو موقوف کیا گیا۔ اسی طرح ایک شخص حاطب، اس کے غلاموں نے ایک دوسرے شخص کی اونٹنی چوری کر لی۔ جب یہ فیصلہ ہوا، عدالت میں پہنچا اور سزا سنائی گئی کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ جی یہ فلاں شخص کے غلام ہیں اور وہ ان کو بھوکا رکھتا ہے، یہ جس شخص کے غلام ہے وہ ان کو بھوکا رکھتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سزا کو موقوف کر دیا اور ان غلاموں کے مالک پر یہ سزا سنائی گئی کہ وہ اونٹنی کی جو قیمت ہے اس سے ڈبل تاوان ادا کریں، مالک پر یہ۔ تو جہاں چوری کی سزا ہے وہاں اس سے پہلے اسلام یہ کہتا ہے کہ وہاں ایک ایسا معاشرہ ہو کہ وہاں کے رہنے والے تمام افراد کو حکومت کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو روزگار فراہم کرے، سب کو روزگار ملے، اور اگر وہ روزگار فراہم نہیں کر سکتے تو جو بے روزگار ہیں ان کو بے روزگاری فنڈ دیا جائے تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکیں، وہ کھا پی سکیں، یہ ان کا حق ہے، اور یہ اسلامی سوسائٹی کا اور اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان کی اس جو کمزوری ہے اس کو پورا کریں۔ اگر کوئی مفلس ہے، کوئی غیر تجربہ کار ہے، جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے،
تو حکم یہ ہے کہ اسلامی جو حکومت ہے اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ ان کو تربیت دے کام کی، ان کی تربیت بھی دے، ان کو کام بھی سکھائے اور ان کو کام پر بھی لگائے، ان کو روزگار فراہم کرے۔ لیکن اگر کہیں پر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سزا نہیں دی جا سکتی، یہ سزا وہاں نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جی اگر یہ جو ہے حد جاری کر دی جائے تو پاکستان جیسے ملک کے اندر تو ہر شخص کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ یہ بھی ایک وہم ہے اور لوگوں کی طرف سے، شیطانی لوگوں کی طرف سے وسوسے ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اس وقت سعودی عربیہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پورا اسلامی نظام تو نہیں ہے لیکن چند اسلامی چیزیں وہاں موجود ہیں جن میں سے چوری کی سزا بھی ہے۔ چوری کی سزا کیا ہے وہاں پر؟ کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا جب جرم ثابت ہوگا۔ آپ پوری دنیا کے اندر یہ مطالعہ کر لیں، تحقیق کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امریکہ کے اندر، لندن کے اندر، یورپ کے دیگر ممالک کے اندر کتنی چوریاں ہوتی ہیں اور سعودی عربیہ کے اندر کتنی چوریاں ہوتی ہیں۔ آپ کو سعودیہ کے اندر 1% اگر ملے گی تو وہاں پر آپ کو 90% جو ہے چوری ملے گی۔ کیوں؟ کہ یہاں پر اسلامی سزا جو ہے وہ موجود ہے۔ بنو امیہ کا خلیفہ تھا حشام، اسے بھی یہ سوجی تھی، کہنے لگا کہ جی یہ تو نعوذ باللہ ایک وحشتناک سزا ہے، لہٰذا اس کو معطل کیا جائے۔ اس نے چوری کی سزا، ہاتھ کاٹنے کو معطل کر دیا۔ صرف 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، 2 سال کے اندر چوریاں اتنی بڑھ گئیں کہ بالآخر وہ مجبور ہوا اور 2 سال کے بعد دوبارہ اس نے اسی سزا کو جو ہے دوبارہ سے نافذ کر دیا۔ صرف 2 سال، لیکن 2 سال کے اندر کم از کم وہ پھر بھی سنبھل گیا، وہ پلٹ آیا۔ وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہا جاتا، تو کم از کم وہ پھر بھی لوٹ آیا۔ لیکن ہم تو برسوں گزر گئے، ہمیں ٹس سے مس نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے، ملک کے اندر بے اطمینانی پیدا ہو جائے، امن اور سکون تباہ ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں کینسر ہو جائے، آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ بھائی ہاتھ نہیں کاٹیں گے تو اس کا سارا جسم اسی مرض میں مبتلا ہو جائے گا، مر جائے گا وہ شخص۔ تو لہٰذا اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیوں کاٹا جائے؟ کہ اس کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا۔ کسی کے پاؤں میں کینسر ہو جائے تو اس کا پاؤں کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا؟ اگر زندگی بچانی ہے تو کاٹا جائے گا، نہیں بچانی تو ٹھیک ہے، وہ مر جائے گا ایسے ہی، سارے جسم کے اندر وہ زہر پھیل جائے گا۔ بالکل اسی طرح سمجھیں کہ یہ چوری بھی کینسر ہے معاشرے کے اندر، یہ چوری معاشرے کا کینسر ہے، یہ لوگوں کے امن و امان اور سکون کے لیے کینسر ہے، جس کی سزا اسلام نے یہ مقرر کی ہے کہ ایسے فرد کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، وہ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور یہاں کوئی سفارش نہیں چلتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا، تو کچھ لوگوں نے، صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے قریبی لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ جی ان لوگوں پر یہ حد جاری نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ غصے میں آئے اور فرمایا کہ ان ہی باتوں کی وجہ سے کہ پہلے جب کوئی امیر کبیر شخص جو کوئی چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، کوئی غریب اگر ایسا عمل کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا عمل کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ کیا فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ عمل کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہاں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، یہاں سب کا ایک ہی معاملہ ہے۔ سزا جب ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کی سزا یہ ہے کہ کاٹو ان کے ہاتھ، بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن ان کی زبان پر ہے، حدیث تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کرو کہ جہاں چوری نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ایسا نظام قائم کرو جہاں چوری نہ ہو۔ مجھے آپ بتائیے، اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کی سزا یہ کہ کاٹو ان کے ہاتھ، بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا، جو ان دونوں نے کیا اس کا بدلہ یہ ہے۔ اس کا بدلہ کیا؟ نظام صحیح بنا دو،
بھائی ہم بھی کہتے ہیں نظام ایسا ہونا چاہیے جہاں چوری نہ ہو، لیکن وہ نظام وہ لاگو کرو گے جو اللہ نے دیا، تبھی تو وہ نظام قائم ہوگا، تبھی تو وہ امن آئے گا، تبھی تو وہ سکون ملے گا۔ جب تک اس اللہ کے دیے ہوئے نظام پر عمل نہیں کرو گے تو وہ امن، اطمینان، سکون مل ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کی سزا یہ ہے کہ کاٹو ان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا۔ یعنی یہ اس جو مال چوری کیا اس کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اس عمل کا بدلہ ہے، جو عمل کیا انہوں نے، چوری کا عمل، یہ جو جرت کی ہے، اللہ کے قانون کو توڑنے کی جو جرت کی ہے، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس مال کی سزا نہیں ہے، یہ اس مال کا بدلہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بلکہ اللہ کے قانون کو جو توڑا ہے، یہ اس قانون کو توڑنے کی سزا ہے۔ کیا ہے؟ کہ ان کے ہاتھ کاٹو بدلہ دینے کے لیے جو انہوں نے کیا، اور نکالم من اللہ، عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے۔ یہ سزا کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عبرتناک۔ یعنی جب ہاتھ کٹا ہوگا، آپ کتنی بھی تشہیر بازی کر لیں، اشتہارات دیں، میڈیا پر چلا لیں کہ جی چوروں کو پکڑا جائے، چوروں کو یہ کیا جائے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سب سے بڑی تشہیر کیا ہے کہ ایک دو چوروں کے جب ہاتھ کاٹیں گے تو ہاتھ نظر آئیں گے کٹے ہوئے۔ یہ خود بخود ایک ایسی تشہیر ہے کہ جس جیسی تشہیر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ جب بھی کوئی شخص دیکھے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ چور ہے، اس سے وہ محتاط رہے گا، اس سے کیا ہوگا؟ وہ محتاط رہے گا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کرنے سے اس کے اندر آئندہ جرت ہی پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک مرتبہ چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، دوسری مرتبہ چوری کرے گا تو پاؤں کاٹا جائے گا، پھر بھی چوری کرے گا تو اس کو قید کیا جائے گا۔ اور قید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 دن 5 دن ہم نے رکھا، اس کو بڑا ڈاکو بنا کر باہر نکالا، جیسے ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے کہ چور کو پکڑو، ڈاکو کو پکڑو اور اندر رکھ کر اور بڑا ڈاکو بنا دو۔ پولیس والوں سے بھی تعلقات اس کے مضبوط ہو جائیں گے، وہ بھی رشوت لیں گے، کھائیں گے، اور کام اس کا تیز ہو جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہاں جو قید کی سزا ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کر لے۔ یعنی اسلام نے جو قید کی سزا سنائی ہے، جیل کا جو تصور دیا وہ اس لیے نہیں دیا کہ وہ جیلوں کے اندر بند کر کے بڑے ڈاکو بناؤ، بڑے قاتل بناؤ، بلکہ جیل کا تصور اس لیے دیا کہ ان کو مہذب انسان بنا دو، ان کی تعلیم اور تربیت کرو۔ اس عرصے کے اندر کیا کرنا؟ ان کو ایسا بنانا ہے کہ وہ جب جیل سے نکلیں تو اللہ والے بن کر نکلیں۔ کیسے نکلیں باہر؟ وہ جب باہر آئیں معاشرے میں تو وہ اللہ والے بن کر آئیں، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر ہو۔ اسلام کا تصور جیل یہ ہے، یہ جیل کا تصور نہیں ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ غالب بھی ہے۔ اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں؟ ہماری عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ان حکمتوں کو جاننے والا وہی رب ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سعودی عربیہ کو آپ میچ کر لیں دنیا کے دیگر ممالک سے، تحقیق کر لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اور سعودی عربیہ کے اندر آپ کو جانا ہوگا، جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں کتنے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہر ایک کا ہاتھ پھر کٹے گا، تو وہاں کتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ جن کے ہاتھ کٹے ہوئے۔ آپ قریب کی مثال دیکھ لیں، افغانستان کے اندر جب یہ طالبان کی حکومت آئی اور ملا جو تھے، عمر جو تھے، انہوں نے جو وہاں پر نظام نافذ کیا تھا، اسلامی قانون، اسلامی نظام نافذ کیا تھا، وہ ملک جہاں ہر وقت چوری ہوتی تھی وہاں دکانیں کھلی پڑی تھیں، سونے کی دکانیں کھلی اور جا کر نمازیں پڑھنے، کوئی چوری نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن یہ جو بدماش لوگ ہیں، یہ اسلام مخالف قوتیں جو ہیں، وہ اسی سے ڈرتی ہیں کہ اسلامی نظام نافذ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے دنیا کے اندر ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی بیوروکریٹس لوگ ہیں جو ملک کے نظام کو چلانے والے وہ ہوتے ہیں، جو اس کو سیاہ کریں، جو سفید کہیں، بس وہی نظام چلتا ہے۔ ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ نظام نافذ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے، ہماری روٹی ہمارا پانی کہاں چلا جائے گا۔ یہ وہ 1% یا 2% جو لوگ ہیں، یہ ان کا سارا نظام ہے جو ہمارے ملک کے اندر۔ یہاں کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی اسلامی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قرآن اور سنت کا نظام یہاں نافذ نہیں ہے۔ اگر قرآن اور سنت کا نظام نافذ ہوتا تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ رب جس نے یہ سزائیں سنائی ہیں
وہ صرف سزائیں نہیں سناتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جس نے توبہ کی اپنے اس ظلم کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا تو بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جس کو وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخش بھی دیتا ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمگین کریں آپ کو وہ جو تیز رفتار ہیں کفر میں، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے صرف اپنے منہ سے، حالانکہ نہیں ایمان لائے تھے ان کے دل۔ یعنی مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے، اور بظاہر وہ اپنے آپ کو یہودی بھی نہیں کہتے تھے، اور حقیقت میں وہ یہودی تھے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر آتے تھے، یعنی منافق تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجے، تو قلبی طور پر بڑا دکھ ہوتا، غم ہوتا، تکلیف ہوتی، درد محسوس ہوتا کہ یہ لوگ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے پیغام الہی کو پورا پہنچا دیے، آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ غم زدہ نہ ہوں۔ کیا فرمایا کہ نہ غمگین کریں آپ کو وہ جو تیز رفتار ہیں کفر میں ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، حالانکہ نہیں ایمان لائے تھے ان کے دل۔ منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان والے، لیکن دل میں وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے لیے۔ لم یأتوک، جو نہیں آئی آپ کے پاس، یعنی یہ لوگ آتے ہیں آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب جاسوسی کرنا ہوتا ہے، یعنی یہاں کی باتیں وہاں لگانا، وہاں کی یہاں لگانا، جاسوسی کے لیے آتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو اس کے صحیح موقعوں سے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو مان لو اسے، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچو۔ یہ ایک واقعہ رونما ہوا یہودیوں کے اندر۔ خیبر کے جو یہودی تھے ان میں کوئی امیر کبیر لوگ تھے جنہوں نے زنا اور بدکاری کا عمل کیا، اور تورات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جو بدکاری کرے، شادی شدہ ہو، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، یعنی اس پر پتھروں سے ان کو مار دیا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے چونکہ امیر اور غریب کے لیے الگ قانون بنا رکھا تھا یہودی علماء نے، تاکہ کچھ پیسہ حاصل ہو جائے، امیروں سے پیسہ لے لیتے تھے اور قانون بدل جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک ایسا ہی معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا چلو محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول مانتے ہی نہیں تھے، تو کہنے لگے چلو اس معاملے کو جو ہے وہاں لے جاؤ، اور ساتھ میں بتا دیا کہ دیکھ لو اگر انہوں نے یہ حکم دیا یعنی کوڑے مارنے کی سزا دی یا کوئی اور اس طرح کا حکم دیا مان لینا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہیں کہ سنسار کرو پھر نہیں ماننا ان کی بات کو۔ یہ مذمت کی اللہ نے ان لوگوں کی، یہودیوں کی۔ ہمارے اندر بھی یہ عادت آج ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی معاملہ ہم شریعت کے خلاف کرتے ہیں، لیکن اب اس کو خواہ مخواہ کی ہمیں جو ہے نا وہ سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کسی مولوی صاحب کی مجھے جو ہے سپورٹ مل جائے، جاتے ہیں علماء کے پاس، علماء سے اس لیے رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی بات آ جائے، مطلب کی بات مل جائے۔ تو
تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے مطلب کی بات کی تو ہم دلیل یہ دیکھیں جی قرآن میں یہ، حدیث میں یہ، اور فلاں مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے یہ کہا ہے، لیکن اگر وہ ہمارے مطلب کی نہیں ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے، پھر ہم نہیں مانیں گے۔ میرا آپ کا، ہم سب کا یہی عمل ہے، مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس کیوں جائیں گے؟ ہمارے مطلب کی بات مل جائے، مطلب کی بات ملے گی تو ہم اس کو قبول کریں گے، مطلب کی بات نہیں ملے گی تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہودیوں کا طریقہ قرآن میں اللہ نے بتایا، کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے آپ جاؤ، اور اگر وہ اس طرح کا معاملہ ہو، یعنی آپ کے مطلب کی بات ہو، فخذوہ، تو اس کو لے لینا، مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر ایسا حکم نہ دیں تو پھر بچنا، پھر ان کی بات کو نہیں مانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا تو نہیں طاقت رکھتا تو اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہی فتنے میں ڈالنا چاہے تو اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ ہی پاک کرنے کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کیا قصور ہے؟ ایسا نہیں ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ ایک مریض ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوا کھاؤ، یہ کرو، وہ اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ ایک وقت آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی یہ لا علاج ہے، اب ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ کیا کہتا ہے؟ اب آپ دعا کریں جی یہ لا علاج ہو گیا، اس کی اب کوئی دوا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لا علاج ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ لا علاج، زنگ سے آلودہ ہو جاتا ہے یہ سارا قلب، یہ سارا دل جب زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اب کیا ہے؟ اب پھر موڑ لگ جاتی ہے نا۔ اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، قبول کرنے والے جھوٹ کو بڑے حرام خور ہیں، جھوٹ کو قبول کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی، اپنے علماء کی باتوں کو، جھوٹی باتیں بھی اس کو قبول کر لیں گے۔ اکالون للسحت، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو۔ سحت کا مطلب علماء نے بتایا ہے یہاں رشوت ہے، یعنی بہت رشوت خور ہیں۔ اور سحت کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا اور برباد کر دینا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر رشوت ہوتی ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، وہ ملک برباد ہو جاتا ہے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا کون سا ادارہ ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ اداروں سے واقف ہیں، جہاں رشوت نہ چلتی ہو؟ چھوٹے چھوٹے ادارے، چھوٹے جو کام کرنے آپ جائیں اور رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیں جس ملک کے اندر رشوت ہو وہاں آپ کتنا بھی کہہ لیں کہ جی آج عدالتی نظام بڑا اونچا ہے اور یہ وہ عدالتیں بھی کام نہیں کرتی ہیں۔ جہاں رشوت ہو وہاں عدالتوں کا کوئی کام نہیں چل سکتا۔ عدالت کا کام تو تب چلے گا صحیح نا کہ جب رشوت نہ ہو۔ جب عدالتوں میں رشوت چلتی ہو، جج رشوت کھاتے ہوں، وکیل رشوت کھاتے ہوں اور دیگر سارے ادارے رشوت کھاتے ہوں، تو وہاں امن کہاں سے آئے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ اصلاح کہاں سے پیدا ہوگی؟ اصلاح پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر ادارے سے رشوت کو دور کرنا ضروری ہے کہ رشوت کو اللہ نے بتایا کہ یہ سحت ہے، یہ اداروں کو جڑ سے برباد کرنے والی ہے، اکھاڑ پھینکنے والی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے ان کے لیے کوئی تحفہ قبول کرنا بھی جائز نہیں، وہ تحفہ بھی رشوت ہے۔ آپ تھانے دار ہیں، آپ ایس ایچ او ہیں، آپ کوئی اور کسی عہدے پر ہیں، لوگ آتے ہیں آپ کو تحفے دیتے ہیں، یہ تحفے نہیں ہیں۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہ تحفہ دیں گے؟ یہ رشوت ہے۔ یہ تحفے کے نام پر، یہ مٹھائی کے نام پر، یہ چائے کے نام پر، یہ فیس کے نام پر، یہ ساری رشوتیں ہیں۔ اللہ نے یہودیوں کی یہ صفت بتائی ہے، فرمایا کہ قبول کرنے والے جھوٹ کو بڑے حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اگر وہ آئیں آپ کے پاس تو چاہے فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان یا منہ پھیر لیجیے ان سے، آپ کو اختیار ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، چاہیں تو آپ فیصلہ نہ کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے
تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی. آپ فکر نہ کریں کہ آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو کوئی نقصان پہنچائیں گے. فرمایا کہ آپ اس کی بے فکر ہو جائیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, اور اگر آپ فیصلہ کریں, آپ نے ارادہ کر لیا کہ فیصلہ کرنا ہے, تو فیصلہ فرمائیے ان میں انصاف سے. پھر انصاف سے فیصلہ کرنا ہے, پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ یہودی ہے, یہ عیسائی ہے, یہ مسلمان, نہیں, پھر انصاف کا فیصلہ ہوگا. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین. اب بتایا اللہ تعالیٰ نے, یہ یہودی آپ کے پاس آتے ہیں فیصلے کروانے کے لیے, آپ کو نبی تو مانتے نہیں ہیں, نبی مانتے نہیں ہیں, اور فیصلے کے لیے آئے ہیں. اپنی کتاب کو تو مانتے ہیں, تورات کو تو مانتے ہیں, پھر اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے, اس کے حکم پر کیوں عمل نہیں کرتے. فرمایا اور کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو, حالانکہ ان کے پاس تورات ہے, اس میں اللہ کا حکم ہے, یعنی اس کے اندر کیا اللہ کا حکم ہے, وہی حکم ہے جو آپ کو بتایا کہ سنسار کرنا. چنانچہ جب فیصلہ آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور فرمایا کہ ان کو سنسار کر دو. کہنے لگے نہیں جی یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے, اس لیے کہ ایسا. فرمایا کہ اچھا تم کس طرح فیصلہ مانو گے. کہنے لگے کہ جی ابن سوریہ کا, وہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا. فرمایا کہ ابن سوریہ کون ہے, تم جانتے ہو؟ کہنے لگے کہ جی وہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہے. فرمایا کہ اگر وہ فیصلہ کرے تو مان لو گے؟ تو کہنے لگے مان لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ کو بلایا اور اس کو کہا کہ تمہیں اس ذات کی قسم جس نے اس کتاب تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا, اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا, فرعونیوں کو غرق کر دیا, تمہیں میں اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ تمہاری کتاب تورات کے اندر اس بارے میں کیا حکم ہے. تو اس نے کہا کہ جی وہی حکم ہے جو آپ نے سنایا ہے, وہی حکم ہے جو آپ نے سنایا ہے. تو اسی وقت وہ لوگ جو ہیں کہنے لگے کہ نہیں جی یہ تو جاہل ہے اور یہ اور وہ اس قسم کی باتیں ہیں. جب مطلب کی بات نہ ملے تو پھر کیا کہتے ہیں, اب جاہل ہے. پہلے کہنے لگے سب سے بڑا علماء یہودیوں میں سے جو ہے وہ یہ ہے. تو بعد میں وہ کہنے لگا کہ میں نے چاہا کہ میں جھوٹ بولوں, لیکن اللہ کے نبی کے سامنے مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو ابھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا, اس لیے میں نے جو سچ بات تھی وہی بتائی ہے. میں نے کیا کیا ہے, جو سچ بات تھی وہی بتائی. تو اللہ نے فرمایا کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو, حالانکہ ان کے پاس تورات ہے, اس میں اللہ کا حکم ہے, پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس سے, اس کے بعد بھی, یعنی اس کتاب کو ماننے کا دعویٰ ہے پھر بھی اس سے منہ پھیرتے ہیں, اور نہیں ہیں وہ ایماندار. اصل بات یہ کہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھنے والے نہیں ہیں, تو آپ پر کیا ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن حکیم کی تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.